اضافہ 5 to 7% ہے، تو اسی صوبہ سندھ میں لاڑکانہ ڈویژن کا اضافہ 27% ہے، حیدرآباد ڈویژن کا اضافہ تقریباً 15% ہے۔ اسی طرح انہوں نے سب جگہ اضافہ شو کیا ہے، جبکہ کراچی میں تو یہ تقریباً 1,42,00,000 پہ ختم کر رہے تھے، پھر شور شرابہ ہوا، احتجاج ہوا، تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ عمل شروع کیا ہے۔ ہمیں لاڑکانہ کی صحیح آبادی کو شو کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں نہ کسی سندھی سے، نہ پنجابی سے، نہ بلوچ سے، نہ پختون سے، نہ مہاجر سے، کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک سیدھا سیدھا مطالبہ ہے، جائز ہے، قانونی ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق ہے اور انٹرنیشنل پریکٹسز کے مطابق ہے، یو این او کی گائیڈ لائن کے مطابق ہے کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں پر گنا جائے۔ لیکن کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے کہ کراچی میں رہنے والی آدھی آبادی کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اور آخر میں جب پریشر آتا ہے تو تھوڑا زبانی جمع خرچ بھی ہوتا ہے اور کچھ کاغذاتی جمع خرچ بھی ہوتا ہے۔ اس مرتبہ فرق یہ ہے کہ کاغذ کے بجائے ٹیب آ گیا ہے۔ ٹیب کے نتیجے میں یہ تو ضرور ہو رہا ہے کہ گنتی روزانہ سامنے لائی جا رہی ہے، اس حد تک تو اس کا فائدہ ہوا ہے، لیکن اس ٹیبلٹ کا اضافہ کر کے اور استعمال کر کے وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں جو مینول جعلسازی کے کام ہوتے ہیں۔ انیموریٹرز یعنی جو شمار کرتے ہیں، جو عملہ ہے، وہ چونکہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہے اور صوبائی حکومت اس پوری جعلسازی کے عمل میں سب سے زیادہ شریک جرم ہے۔ شریک جرم کیا ہے؟ بلکہ ان کی نگرانی میں یہ ہو رہا ہے۔ مردم شماری کا یہ پورا عمل فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 میں آتا ہے۔ اس کے مطابق یہ کام ہے تو وفاق کا، لیکن اس میں صوبے کا بھی ایک انڈیپینڈنٹ رول ہوتا ہے۔ خانہ شماری اور پھر مردم شماری صوبائی حکومت کے تعاون سے ہوتی ہے، اور اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ چونکہ صوبائی حکومت کا انفلوئنس ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ سول سروسز سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر پیپلز پارٹی کے اور سندھ حکومت کے بی ٹیم کیا بلکہ اے ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی کام انہوں نے الیکشن میں کیا، آر اوز اور ڈی آر اوز کے نام پر ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز نے، اور انہوں نے نمبروں کو تبدیل کیا، جعلسازی کی، کراچی کے مینڈیٹ کی توہین کی، اور زبردستی اپنی پارٹی کو انہوں نے سپورٹ کیا، وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ اور یہی کام وہ لوگ اس وقت مردم شماری کے موقع پہ کر رہے ہیں، اور عملے کو اگر وہ عملہ کام کرنا بھی چاہے، اول تو تربیت صحیح نہیں، دوسرے جب کام کرنا چاہے تو آپ نے پیسے تو لے لیے کروڑوں روپے ڈی سیز نے، لیکن وہ ان کو ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں کریں۔ وہ اگر کر بھی دیں تو انیموریٹر اگر ایک فلیٹ میں جاتا ہے اور 2 فلور پہ جا کر باقی 6 فلور کو چھوڑ دیتا ہے، 8 فلور کو چھوڑ دیتا ہے، 4 فلور کو چھوڑ دیتا ہے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خود کل جو اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں میں خود بھی شریک تھا، اس میٹنگ میں وہاں یہ رپورٹ آئی کہ پاکستان میں جو ہائی رائز بلڈنگ کی کل تعداد 41,000 ہے، اس میں سے 32,000 کراچی میں ہیں۔ مجھے اس فگر کے اوپر بھی اعتراض ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے کراچی میں، اور ہم بھی پورے پاکستان میں چلتے پھرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہائی رائز بلڈنگ پاکستان کے علاوہ بہت کم ہوتی ہیں، کراچی کے علاوہ بہت کم ہوتی ہیں، اور کراچی میں اگر یہ 32,000 ان کی فگر بھی مان لیں تو خود جب 30 لوگ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے آئے اور کامبنگ آپریشن کیا تو انہوں نے اپنی فائنڈنگ بتائی کہ 40% سے زیادہ گھروں میں خانہ شماری نہیں ہوئی۔ کل اس میٹنگ میں جو ڈیموگرافرز موجود تھے، ایک خاتون کا تعلق کراچی سے تھا، اور انہوں نے وہاں پر یہ بات بتائی کہ میرے گھر میں گننے کے لیے نہیں آئے، اور میں نے جب شکایت کی، یعنی وہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں جو ڈیموگرافر ہیں، کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے گھر میں نہیں آیا، اور جب میں نے شکایت کی تو چند گھروں کو گن کر وہ چلے گئے۔ 217 میں سے جب میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ 15 16 17 کو گن کر چلے گئے۔ یہ فرسٹ ہینڈ نالج تھی جو کل کی میٹنگ میں آئی ہے، ریکارڈ پر موجود ہے۔ مہتاب کریم صاحب جو اتنے بڑے ڈیموگرافر ہیں، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا مجھے کاؤنٹ نہیں کیا۔ جب میں نے شور شرابہ کیا تو کہا کہ آپ کو کاؤنٹ کر لیا گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے دکھاؤ،
تو ظاہر ہے ان کو وہ انکار نہیں کر سکتے، تو ان کو دکھایا تو ان کی عمر 45 سال لکھی تھی. انہوں نے کہا یہ عمر تو میری بچپن میں تھی. بھائی میری عمر صحیح کرو. گھر والوں کو نہیں گنا تھا، وہ گنوایا. پھر ان کے جو ملازم تھے ان کو کاؤنٹ نہیں کیا. پوچھا کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگے کہ وہ تو کشمیر کے رہنے والے ہیں، اس لیے ہم ان کو وہیں کاؤنٹ کریں گے. یہ حال ہے. اور جو خدشہ ہم کیا بتا رہے تھے جو حقیقت پر مبنی تھا وہ ظاہر ہو رہا ہے بہت واضح طور پر، اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں خاص طور پر پختونوں کو نہیں گنا جا رہا، اور ان پختونوں کو گنتے نہیں ہیں، اور زیادہ تر وہ کے پی میں شو ہو جائیں گے. آخر میں یہی کاریگری کرتے ہیں یہ لوگ، چاہے مینول کریں یا ڈیجیٹل کریں، کرتے تو انسان ہی ہیں. اور جب پریشر بنے گا تو کچھ جوڑ توڑ کریں گے، کچھ آبادی میں اضافہ کریں گے، اور پھر کہیں گے دیکھو پہلے کے مقابلے میں ہم نے اتنے % بڑھا دیے. ہمیں خیرات نہیں چاہیے انسانوں کی، ہم جتنے ہیں ہمیں گنا جائے. ہر زبان بولنے والا، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا وہ کراچی میں رہتا ہے، وہ گنا جائے گا. یہ ہے مردم شماری کا اصول. اور یہ وہ ٹی او آر ہے جس کے مطابق آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم ریزیڈنٹ جو ہوں گے ان کو گنیں گے جو رہتے ہیں وہاں پر. اس میں مستقل پتہ، موجودہ پتہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے. جو رہ رہا ہے 6 مہینے کا تو لکھا ہوا ہے اس میں، اس کو گنا جائے گا. لیکن یہ عمل نہیں ہو رہا. اس وقت بھی 40% کے قریب خانہ شماری، اور اگر آپ اس کو مردم شماری پہ بھی لے جائیں، جن کی خانہ شماری ہو گئی ان کی بھی بڑی تعداد ایسی ہے جس کے گھر والوں کو نہیں گنا گیا، تو یہ کم از کم آدھی آبادی ایسی ہے جس کو اب تک نہیں گنا گیا ہے. اس لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک کراچی کی گنتی پوری نہیں ہوگی اس کو کلوز نہیں کیا جائے گا. کل میں نے یہی موقف اہل کراچی کا پیش کیا. بالآخر انہوں نے کہا کہ ہم 15 دن کا اضافہ کر لیتے ہیں. ہم نے کہا آپ یہ جو 5-5 6-6 دن کا اضافہ کرتے ہیں یہ تو اس سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا چلے ہم 2 ہفتے 15 دن کا اضافہ کر لیتے ہیں. 15 مئی تک کے لیے انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے. لیکن میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہاں بھی کی، آج بھی کر رہے ہیں، کہ 15 دن کے اضافے کی ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں. ہمارا پورٹل بھی کام کر رہا ہے اور ہم گراس روٹ لیول پر بھی لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں. کل ہمارے 100 سے زائد کیمپ کراچی شہر میں لگے تھے. ہماری موبائل وینز چل رہی ہیں، اور اسی طرح ہم بازاروں میں اور ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں سے معلومات لے رہے ہیں. ایک زبردست قسم کا سروے ہمارے پاس موجود ہے. اس سروے کو میں نے وہاں پریزنٹ بھی کیا کہ اس کے مطابق، اور تحریری طور پر بھی ان کو دیا ہے، اس کے مطابق تقریباً آدھی آبادی نہیں گنی گئی ہے. تو ہم اس 15 دن میں مانیٹرنگ کریں گے، اور ٹائم لیمٹ کو پریشر ڈال کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مردم شماری کو آپ پھر جعلی طریقے سے منظور کریں گے تو اس سازش کو ہم ناکام کریں گے. ہر سال یہی چکر چلتا ہے جب بھی مردم شماری جب بھی ہوتی ہے، کہ اگر آپ نے فوری طور پر نہیں کیا تو الیکشن کا کیا ہوگا. الیکشن کو کسی ایک چیز سے، پھر ووٹر لسٹ سے، حلقہ بندیوں کو اس سے، ایک دوسرے سے یہ لوگ منسلک کر کے دھوکہ دیتے ہیں. اور کتنی دہائیاں گزر گئی ہیں کہ نہ گنتی ٹھیک کر رہے ہیں، نہ ووٹر لسٹ ٹھیک کر رہے ہیں، نہ انتخاب کا عمل ٹھیک کر رہے ہیں. ایک چیز کو دوسرے سے خراب کرتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں کہ دلدل میں گر گئے کس طرح نکلیں، اور پھر ہم اس کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیں کہ ہم 3.5 کروڑ ہیں تو ہمیں 2.25 کروڑ گن لو، اور اگر بارگیننگ کرنی ہے تو 2 کروڑ پہ ڈن کر دو. یہ نہیں چلے گا. اور یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ماضی میں کراچی سے مینڈیٹ لینے والی پارٹی نے وڈیروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں کراچی کی گنتی کو بھی بیچا ہے، کراچی کے مینڈیٹ کو بھی بیچا ہے، اور کراچی کے وسائل کو بھی بیچا ہے، کراچی کی ملازمتوں کو بھی بیچا ہے. اور اس وقت بھی وہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ زبانی جمع خرچ، پرائم منسٹر سے ملاقات، اعتماد کا ووٹ دینا، گورنر کی سیٹ حاصل کر لو، 2 وزیر پکڑ لو، ناجائز ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر کروا دو، اپنی مراعات حاصل کرو اور کراچی کو بیچ دو. جو بھی یہ سازش کرے گا وہ اس شہر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. ابھی بھی ان کو یہ مسائل آ رہے ہیں سامنے، کیا لے کر جائیں گے 35-40 سال کی کارکردگی. لیکن اس مرتبہ اگر جال سازی کی گئی، ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بعض پارٹیوں نے حکومت سے یہ انڈرسٹینڈنگ بنائی ہے کہ کچھ آپ پیچھے کریں، کچھ ہم آگے کرتے ہیں، اور 2 کروڑ سے 2.5 کروڑ پہ ڈن کر دیں، اور ہم پھر یہ کہیں گے دیکھو ہم نے پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے حکومت میں رہ کر کراچی کے لیے بہت زبردست قسم کی اچیومنٹ حاصل کی ہے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو سوداگری کرے گا
اس سوداگروں کو کراچی کے لوگ مسترد بھی کریں گے, بے نقاب بھی کریں گے, چلنا پھرنا بھی دوبر کر دیں گے. جماعت اسلامی اس شہر کی سب سے بڑی جماعت ہے. ہم ایک ایک فرد اس کی گنتی کا پہرا بھی دیں گے, کروائیں گے بھی, اور جن لوگوں نے مینڈیٹ دیا اس مینڈیٹ کا تحفظ بھی کریں گے. اس لیے یہ خیرات نہیں چاہیے ہمیں گنتی کی. ہم جتنے ہیں اتنا گنا جائے, اس کے مطابق وسائل دو, اس کے مطابق روزگار دو, اور اس کے مطابق ہمیں سیٹیں دو. اس لیے جو وڈیروں سے مل کر جال سازی کرتی ہیں یہ پارٹیاں, ظاہری طور پر تعصبات پھیلاتے ہیں, مہاجر سندھی کو لڑواتے ہیں, اور اوپر وڈیروں کے ہاتھوں ہمیں بیچ دیتے ہیں. ادھر سے وڈیرے سندھیوں کا استحصال کر کے آتے ہیں, ادھر سے اربن فیوڈلز, شہری جاگیردار یہاں زور زبردستی کر کے مینڈیٹ لیتے ہیں. سندھی مہاجر لڑتے رہو, اوپر سے وڈیروں کی گود میں بیٹھتے رہو. یہ عمل نہیں چلے گا. اور اگر یہ ہمارے صوبے کے لوگ یا مرکز کے لوگوں کے ہاتھوں بیچیں گے تو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. ہم 3.5 کروڑ ہیں تو 3.5 کروڑ گنو, ہم 3.25 ہیں تو 3.25 گنو, جتنے ہیں اتنے گنو, ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کو ہم چیک کر رہے ہیں. اگر کوئی ایک گھر بھی ایسا رہتا ہے جس کو نہیں گنا گیا, اور ایک فرد بھی ایسا نہیں گنا گیا, ہم اس مردم شماری کو قبول نہیں کریں گے. سیدھی سیدھی بات ہے. جعلی چیز جعلی ہے, اور صرف یہ نہیں ہے کہ اعتراض کریں گے, ان کا تعاقب بھی کریں گے اور ان کا گھیراؤ بھی کریں گے. اب کراچی پر شب خون نہیں مارنے دیں گے. اور جتنے ادارے ہیں پاکستان کے, جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں, اسٹیبلشمنٹ, سول اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لوگ اور تاجر اور صنعت کار, علماء, دانشور, شاعر, ادیب, سب کو کراچی کی پشت پر کھڑا ہونے کی فکر ہے. کراچی کی گنتی پر کوئی پارٹی اور اس کی لیڈرشپ آواز نہیں اٹھا رہی. مجھے شکوہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ اگرچہ انہوں نے لوکل سطح پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے, اور ہم ان کی لوکل لیڈرشپ نے اگر کسی بھی حد تک اس کو اٹھایا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن مرکزی چیئرمین کو اس پر بات کرنی چاہیے اور اس وضاحت سے کرنی چاہیے کہ 50 لاکھ پختون اگر کے پی میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں تو انہیں کراچی میں کاؤنٹ ہونا چاہیے جو کراچی میں رہتے ہیں. پنجاب کے اگر 30-40 لاکھ لوگ پنجاب میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں جنہیں کراچی میں کاؤنٹ ہونا چاہیے, تو عمران خان بھی اور نواز شریف بھی اور زرداری صاحب بھی حوصلہ پیدا کریں. جب وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو سب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں, تو آپ کراچی کو ساتھ لے کر نہیں چلتے, آپ قبضہ کرتے ہیں کراچی پر, آپ جال سازی کرتے ہیں, کراچی کے مینڈیٹ کو ہڑپ کرتے ہیں, کراچی پر اپنا پورا مافیا مسلط کرتے ہیں, آپ کراچی کو ساتھ لے کر نہیں چلتے. تو یہ زرداری ہو یا نواز شریف ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, یہ 3 بڑی پارٹیاں اس وقت موجود ہیں. ان کو حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے. ان کی لیڈرشپ کو ان کو بتانا چاہیے کہ کراچی میں اگر 3.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں تو کاؤنٹنگ میں بھی پتہ ہونا چاہیے, ایکسس بھی ہونا چاہیے. اس مردم شماری پر یہ لیڈرشپ بات کیوں نہیں کر رہی, میں حیران ہوں. اتنا بڑی زیادتی. کراچی معاشی ہب ہے, کراچی چلے گا تو ملک چلے گا. ان گئے گزرے حالات میں بھی ہم پورے ملک کی معیشت چلا رہے ہیں. آپ کو اس کی گنتی کی بھی فکر نہیں ہے کسی کو, آپ اپنی سیاستوں میں لگے ہوئے ہیں. تو میں ایک مطالبہ کرتا ہوں اس پوری لیڈرشپ سے, جماعت اسلامی نے اس موقف کو اٹھایا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ یہ کام نہیں کر رہی. مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کیا مصلحتیں ہیں. حق اور انصاف کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی زد اپنے اوپر بھی پڑے تو آدمی بیان کرے. تو کائے کی زد ہے؟ اگر کراچی کے لوگ جو یہاں رہتے ہیں گن لیے جائیں گے تو کس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کے نتیجے میں یہاں کا انفراسٹرکچر میں, اس کے وسائل میں, اس کی ملازمتوں میں بہتری ہوگی تو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک میں جو NFC ایوارڈ ہے اس میں آبادی کا 80-90% شیئر ہوتا ہے کہ اس کے مطابق وہ NFC ایوارڈ دیا جاتا ہے, وسائل دیے جاتے ہیں. تو صوبہ سندھ کے CM نے کل یہ تو کہا کہ ہماری صوبے کی گنتی پوری نہیں ہو رہی, لیکن وہ 2 گھنٹے شریک رہے اور اپنی گفتگو بھی انہوں نے بہت طویل کی. مجھے شکوہ ہے کہ انہوں نے کراچی کا نام بھی نہیں لیا. انہوں نے بس چلتے ہوئے کہا کہ اربن کو بھی شکایت ہے اور رورل کو بھی شکایت ہے. انہوں نے لاڑکانہ کا نام 3 مرتبہ لیا, انہوں نے عمر کوٹ کا نام لیا, انہوں نے سجاول کا نام لیا, لیکن کراچی ان کے منہ سے نہیں نکلا. کیا وہ کراچی کو سندھ کا حصہ نہیں سمجھتے؟ کیا ان کے ذہن میں یہ تقسیم موجود ہے صوبے کی؟ کیا عملی طور پر وہ 2 صوبے دیکھتے ہیں ایک ہی صوبے میں رہتے ہوئے؟
جہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے، جہاں 1.5 کروڑ پونے 2 کروڑ انسانوں کو کھا لیا گیا، تو سی ایم صاحب اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے۔ یہ وہ مڈیرا مائنڈ سیٹ ہے جو تقسیم پیدا کرتا ہے، جو انسانوں کو لڑاتا ہے، جو زبانوں کی بنیاد پہ تقسیم کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے نہیں کہا، لیکن یہ صحیح ہے، انہوں نے اب پورے سندھ کے حوالے سے بات کی۔ تو اس کی 3 سطحیں ہوتی ہیں وسائل کی۔ ایک سطح NFC ایوارڈ میں صوبے کا حصہ ہے، تو صوبہ ہمارا صوبہ ہے، جو ایکچوئل پوزیشن ہے اس کے مطابق اس کو وسائل ملنے چاہیے، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، ہم صوبے کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کے وسائل بڑھنے چاہیے، اور جو ہے اس پر ایکچوئل ہے وہ ہونے چاہیے۔ دوسری سطح ہوتی ہے ود ان صوبہ، وہ PFC ایوارڈ تو کرتے ہی نہیں ہے۔ یہ اب انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب بلدیات مکمل ہوں گی تو وہ ہم کریں گے، اسی لیے بلدیات مکمل ہی نہیں ہونے دیتے، سازشیں کر رہے ہیں، 7 مئی کے انتخاب کو بھی ٹالنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ تو ہوگا، کب تک بھاگیں گے؟ ضمنی انتخاب جو ہے تو PFC ایوارڈ نہیں کر رہے، اس سے ظاہر ہے بلدیات کو، چاہے وہ بلدیہ لاڑکانہ کی ہو، جیکب آباد کی ہو، حیدرآباد کی ہو، یا کراچی کی ہو، یا شکارپور کی ہو، سکھر کی ہو، بلدیات کو امپاور کریں۔ ہم تو کسی زبان کے لیے، یہاں تو سب رہتے ہیں، کراچی امپاور ہوگا سب امپاور ہوں گے۔ تو اس لیے دوسرا مسئلہ ہوتا ہے صوبے کے وسائل کا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ نمائندگی، جب نمائندگی کا معاملہ آتا ہے تو قومی اسمبلی کی سیٹیں نمائندگی پر آبادی میں کو ملحوظ رکھ کر تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہمارے صوبے کی سیٹیں اگر اوور آل کاؤنٹ ہمارا کم ہوگا تو کم ہو جائیں گی، لیکن یہ اہتمام کیا ہے ان لوگوں نے کہ اوور آل کاؤنٹ تو یہ کم نہیں کر رہے، یہ کراچی کا کاؤنٹ کم کر رہے ہیں، اس کی پرسنٹیج اور اس کا ریشو رورل اور اربن کا کم کر رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے دماغ یہ ہے کہ جب اربن سندھ کی سیٹیں کم ہو جائیں گی تو وڈیرا راج بڑھ جائے گا، جاگیرداروں کا راج بڑھ جائے گا، اسی اسمبلی میں انہی لوگوں کی اکثریت ہوگی۔ اور جو حال انہوں نے 50 سال میں انٹیریئر سندھ کا کیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ یہ حال شہروں کا بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو بھی بجائے اس کے کہ گوٹھوں کو اپ گریڈ کرتے انہیں شہروں کی طرح بناتے، وہاں ایجوکیشن ہوتی، وہاں مواقع ہوتے، یہ جو گوٹھوں کی بدحالی ہے شہروں کو بھی گوٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ارینجمنٹ کیا ہے، اپنے DCs، اپنے ACs، اپنے SDM، اپنے عملے کو استعمال کر کے یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ یہ ریشو رورل اور اربن کا، اربن کو کم کرتے جاؤ، رورل کو بڑھاتے جاؤ۔ اگر ہماری صحیح کاؤنٹ ہو جائے کراچی کی گنتی تو ہماری صوبائی اسمبلی میں سیٹیں 62 سے 65 ہوں گی 130 میں سے، لیکن یہ جو 44 ہیں اس کو بھی کم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری 21 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں کراچی کی، یہ 35 ہو سکتی ہیں اگر ہمارا کاؤنٹ ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ 35 21 کے بجائے اس کو بھی 15 16 پہ لانا چاہتے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں یہ کام؟ کس کو ضرورت ہے کہ کراچی سے قومی اسمبلی کی سیٹیں کم ہوں؟ اور کس کے لیے یہ پورا جو ہے وہ کام پیپلز پارٹی مل کر رہی ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، کس کے مینڈیٹ سے خوف زدہ ہیں؟ اس لیے ہم کسی صورت میں بھی یہ قبول نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے بہت اہم معاملہ ہے۔ کل 30 اپریل کو، اور تیسری بات ایک اور بتاؤں اس سے پہلے، ملازمتیں، ملک میں کوٹا سسٹم ہے، کوٹا سسٹم میں ہر صوبے کا کوٹا ہے، سندھ کا بھی کوٹا ہے، لیکن سندھ میں فردر کوٹا ہے جو رورل اور اربن کا ہے، یعنی وہ جعلی مردم شماری 2017 کی ہے، اس کے مطابق بھی اب آبادی 52% تھی اربن کی، لیکن کوٹا وہ 60 اور 40 کا ہی چل رہا ہے، 40 اربن 60 رورل چلے، وہ بھی چل رہا ہے۔ تو جب آپ اوور آل کم کر دیں گے کوٹا، سندھ کی آبادی اگر کم کاؤنٹ ہوگی کراچی کی آبادی کی وجہ سے، تو سندھ کا کوٹا کم ہو جائے گا، اور سندھ میں بھی پھر اربن کوٹا مزید کم ہو جائے گا۔ تو پہلے ہی ملازمتیں آپ نہیں دے رہے، اور آپ پھر مزید ان ملازمتوں پہ شب خون مار رہے ہیں۔ وفاقی ملازمتوں کا تو کوٹا موجود ہے، لیکن صوبائی ملازمتوں میں کوٹا کہاں طے ہوا ہے؟ بتا دیں مراد علی شاہ، کوئی قانون دکھا دیں، کوئی آئین دکھا دیں کہ یہ کس بنیاد پر یہاں پر یہ کوٹا چل رہا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نہ کسی زبان کے خلاف ہیں نہ قوم کے خلاف ہیں، ہم میرٹ کے حق میں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اندرون سندھ بھی ڈیولپ ہو، وڈیرا راج سے اس کی جان چھٹے۔ ان غریب ہاریوں کو جو سال بھر کام کر لیں تو آخر میں وڈیرے کے مقروض ہی نکلتے ہیں۔ یہ جبر کا
جو نظام ہے اس پر انٹیریئر سندھ سے بھی آواز اٹھنی چاہیے. اس دور میں کب تک غلام بنے رہیں گے انسان؟ بجائے اس کے کہ وہاں آزادی ملے ان لوگوں کو، یہ لوگ شہروں کو بھی اسی طرح غلام بنانا چاہتے ہیں. تو کسی صورت میں بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. تو ملازمتوں کا مسئلہ، وسائل کا مسئلہ، نمائندگی یعنی ریپریزنٹیشن کا مسئلہ، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں نمائندگی کا مسئلہ، ان تمام چیزوں کا انحصار مردم شماری پر ہے. تو اس لیے مردم شماری ٹھیک ہوگی تو قبول کریں گے، نہیں ہوگی تو مسترد کریں گے، اور مسترد کر کے گھر نہیں بیٹھیں گے، ان کا گھیراؤ کریں گے. کل انشاءاللہ شاہراہ فیصل پر ایک بہت بڑا احتجاجی مارچ ہم کر رہے ہیں، فراڈ مردم شماری نامنظور مارچ. اس فراڈ کو ختم کریں تو ہم تعاون کریں گے، اور اگر اس فراڈ کو جاری رکھیں گے تو ہم اس کو ایکسپوز کریں گے. اور کل ہم شہر کراچی کی آواز بن رہے ہیں. میں کراچی کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کل جتنی بڑی تعداد میں وہ پہنچیں گے، کل آپ شاہراہ فیصل پہ اپنی جتنی گنتی بڑھائیں گے اس کا ریفلیکشن آپ کی ایکچوئل گنتی پر پڑے گا. جتنی بڑی قوت سے آپ آئیں گے، ہر زبان سے تعلق رکھنے والے، ہر نسل سے تعلق رکھنے والے، ہر مذہب، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے، اور ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے پولیٹیکل ورکر سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، آپ بھی تو اسی شہر میں رہتے ہیں، آپ بھی تو اس کے وسائل بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی خدمت بھی کرتے ہیں شہر کی، آپ بھی تو انہی سڑکوں پہ چلتے ہیں، آپ کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہو، سپورٹر ہو، خود پیپلز پارٹی کے سنجیدہ طبقات سے میں کہتا ہوں، جو پارٹی سے، جو بھٹو صاحب سے اپنی ایک ایفیلیشن رکھتے ہیں، اختلاف تو ہر ایک میں ہوتے ہیں، لیکن بھٹو صاحب سے ایفیلیشن رکھنے والا پولیٹیکل ورکر آج تک بھی اگر انٹیکٹ ہے تو یہ اس کا فرض بھی ہے، اور میں اس سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ وہ آئے اور کل شاہراہ فیصل پر عوام کے حق کے لیے، عوام کے جمہوری حق کے لیے، اس کے شہری حق کے لیے، اس کے قانونی حق کے لیے، اس کے آئینی حق کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہو، تاکہ یہ تقسیم ختم ہو جائے کہ ہم گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور اتنی بڑی تعداد میں آئے، ہماری خواتین بھی شریک ہوں گے، ان کے لیے بھی ہم ایک ٹریک بنا رہے ہیں، بچے شریک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، پوری قوت کا اظہار کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کراچی سو نہیں رہا، اور کراچی کے سوداگر اب کراچی کی سوداگری نہیں کر سکتے. وہ کہانی ختم ہو گئی ہے. اب زبردستی ہوا بھر بھر کے مختلف ادارے جوڑ توڑ کر کے طاقتور بنانا چاہتے ہیں تاکہ پھر وہی کھیل کھیلا جائے، پھر یہاں سے ان کو زبردستی مسلط کر کے ان کے مینڈیٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھو، جب چاہو اعتماد کا ووٹ دلوا دو، جب چاہو حکومت گروا دو. اب نہیں چلے گا یہ کراچی میں، اب نہیں چلے گا، لوگ مسترد کر دیں گے. کر دیا ہے انہوں نے، جبھی تو بھاگ گئے تھے بلدیاتی انتخاب سے. اب یہ قومی اور صوبائی انتخاب میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے اگر یہ اسی طرح اعلی کار بن کر جوڑ توڑ کریں گے اور ہماری سوداگری کریں گے. نہیں کرنے دیں گے یہ سوداگری. اس لیے پوری قوت کا اظہار کریں، پوری طاقت کے ساتھ وہاں پر شریک ہوں. اور میں بالکل عوام سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ گھر بیٹھنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں، آپ خود وہاں پر شریک ہوں. یہ ہمارے شہر کے مستقبل کا معاملہ ہے، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. کبھی لوگ جائزہ لینا کہ اپنے بچوں کو ہم کیوں باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں. پورے شہر کے لوگوں کو یہ کیا جنون سوار ہو گیا ہے. 3.5 کروڑ لوگ، جس میں سے 2.25 کروڑ یوتھ ہیں، 2.25 کروڑ لوگ کہیں جا کے بچ سکتے ہیں؟ یہاں سے سب کو پھینک سکتے ہیں کیا؟ سمندر میں پھینک دیں کیا؟ نکال دیں یہاں سے؟ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر لوگوں کے لیے. جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں. یہ حال آپ کا ایسا ہی رہے گا اگر آپ ان وڈیروں کو مسلط رکھیں گے اپنے اوپر. اپنے حق کے لیے اٹھیں، جنرل لیڈرشپ میں اٹھیں جس کو کراچی کی فکر ہے. جو کراچی کو بیچنے والے ہیں ان کے پیچھے مت چلیں، جو کراچی کو نظر انداز کرنے والے ہیں ان کے پیچھے مت چلیں، جو کراچی کا نام نہیں لیتے ان کے پیچھے مت چلیں، جو کراچی کو کھا رہے ہیں ان کے پیچھے مت چلیں، جو قبضہ کر رہے ہیں مینڈیٹ پہ ان کے پیچھے مت چلیں. جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. ہمیں ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں میں. آپ کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں کہ الیکٹرک مافیا کے خلاف جب سب جماعتیں، سب پارٹیاں، چھوٹا بڑا مینڈیٹ رکھنے والی ساری پارٹیاں اس مافیا کے آگے جھکی ہوتی ہیں تو ہم آپ کا مقدمہ لڑتے ہیں. بحریہ ٹاؤن میں آپ کے پیسے ہڑپ کر لیے تو ہم نے آپ کو اربوں روپے واپس دلوائے. ہم نے تو ایک پائی بھی نہیں لی ہے. آئیں اور ہمارے سارے لوگوں کے ریکارڈ چیک کر لیں. ہم نے اپنے لیے کیا لیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. 10,000 بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں، آئی ٹی کے ایجوکیشن لے رہے ہیں اور ان کی جابز کا انتظام کر رہے ہیں. ہم جیسے ہی وہ فارغ ہوں گے انشاءاللہ ان کو جابز بھی کروائیں گے. 1 مہینے بعد جس میں 10,000 بچے اور بچیاں ایڈ ہو رہے ہیں.
ہمارے آئی ٹی پروگرام ہے. ہم آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ میں کراچی کے لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا, جد و جہد کرنی پڑے گی. آپ شارع فیصل پر اپنی قوت کا اظہار کریں, کل انشاءاللہ آپ کی گنتی کوئی کم نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بہت طاقت رکھی ہے. ان کے اجتماع اور ان کی تحریک وہ ہیبت طاری کرتی ہے دشمنوں کے اوپر, جال سازوں پر, دھوکے بازوں پر, کرپٹ مافیا پر, طاقتور لوگوں پر کہ جو اپنی طاقت کے ذریعے سے ہمیں پیستے ہیں. انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے, اس لیے اس طاقت کا اظہار پازیٹو وے میں ہونا چاہیے, نفرت میں نہیں ہونا چاہیے, لسانیت میں نہیں ہونا چاہیے, اپنے حق کے لیے ہونا چاہیے. ہمیں گنتی کی خیرات نہیں چاہیے, ہمیں حق چاہیے. اس لیے کل میری درخواست ہے, یعنی گزشتہ کل بھی سینکڑوں کیمپ کراچی میں لگے ہیں, آج بھی سب جگہ پہ کیمپنگ ہوگی اور موبائل وینز بھی گھوم رہی ہیں ہماری, لوگ رجسٹر بھی کروائیں. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر حکومت اپنا قبلہ درست کرتی ہے اور کاؤنٹنگ میں سنجیدہ ہے, کل انہوں نے بڑے وعدے بھی کیے ہیں, بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بھی بتایا ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اور معلومات بھی مل رہی ہیں کہ کس طرح سے اب جوڑ توڑ کر کے بڑھایا جا رہا ہے, کہاں کہاں کیا کیا سب پتہ ہے. وقت آنے پر ایکسپوز بھی کریں گے کہ یہ گنتی فزیکلی جا کر ہو رہی ہے, ٹیپ کے اوپر گنتی کرنے سے پریشر بنا ہے تو بس اتنی بڑھا دو, یہ کر کے ہو رہی ہے. یہ نہیں چلے گا, اور اس میں بھی اس کا اہتمام کرو کہ کہیں ریشو کم نہ ہونے پائے, تو یہ نہیں چلے گا. یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شہر میں ہم ایسے ہی رہتے ہیں؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب چیزیں پتہ چل رہی ہیں اور ہر چیز ہمیں معلوم ہے کہ جال سازی کس طرح ہو رہی ہے. ایکسپوز بھی کریں گے, لیکن اگر آپ جینوئن طریقے سے کاؤنٹنگ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ہم تعاون کریں گے. ہماری پوری ٹیم تعاون کر رہی ہے. ہم نے پورٹل بنایا ہوا ہے, ہم نے سروے کیا ہوا ہے, ہم آبادیوں میں جا رہے ہیں, فلیٹوں میں جا رہے ہیں. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, یہ حکومت کا کام تھا. میں نے کل وہاں کہا احسن اقبال صاحب سے کہ آپ ایس ایم ایس سروس, آپ یہ جو موبائل فون پہ جو ٹون کی جگہ پہ جیسے ترکی کے زلزلے کے لیے آپ نے لگایا, کورونا وائرس کے لیے لگایا, آپ مردم شماری میں لوگوں کو شعور کیوں نہیں دے رہے؟ آپ یوٹیوب پہ انویسٹمنٹ کریں, آپ ٹیلی ویژن آپ کے پاس ہے, آپ اس میں صحیح انویسٹمنٹ کریں تو لوگ ان کو احساس ہوگا کہ مردم شماری ٹھیک ہو سکتی ہے, تو یہ کریں. دوسرا ایکسس دیں, ایکسس نہیں دیا گیا. جس ٹی او آر پر اعتراض آج پارٹیاں کر رہی ہیں وہ ٹی او آر کی منظوری نہیں حکومتی پارٹیوں نے دی ہے. سب کو ایکسس دیں اسٹیک ہولڈر کو, تاکہ پتہ چلے جال سازی کہاں ہو رہی ہے. اس لیے ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ کل ایک بہت بڑا مارچ ہوگا. میری اہل کراچی سے درخواست ہے, اپنی بہنوں سے, اپنی ماؤں سے, اپنے نوجوانوں سے, بزرگوں سے, کہ سب آئیں, مرد آئیں, خواتین آئیں اور بڑی قوت کا مظاہرہ کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بہتر کرے گا. دن ایک سے نہیں رہتے, ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی ہوتی ہے. جو مایوس ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. اس لیے امید کے ساتھ جڑیں, یقین کے ساتھ جڑیں, اور انشاءاللہ یہ شہر آگے بڑھے گا. تعمیر و ترقی ہوگی تو پاکستان بھی آگے بڑھے گا, صوبہ سندھ بھی آگے بڑھے گا. بہت بہت شکریہ.